یعتمد بیدہ الیمنا علی الیسرا، اعتماد کرے گا. اعتماد کا کیا معنی کہ دایاں ہاتھ رکھے گا بائیں ہاتھ پر تحت سرۃ ناک کے نیچے. لقولہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا فرمان علی سے منقول ہے کہ ان من السنت، کہ یہ سنت طریقہ ہے، وضع الیمین، دایاں ہاتھ رکھا جائے، علی الشمال، بائیں ہاتھ پر، تحت سرۃ ناک کے نیچے. یعنی ہاتھ اس طرح کے مرد کے لیے ہے حکم کہ ہاتھ کی کچھ انگلیاں اوپر بنے ناک سے اور کچھ نیچے. وہو حجۃ علی مالک رحمہ اللہ، یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اس بات میں حجت ہے ارسال ہے کہ وہ ارسال کے قائل ہے. ارسال کا معنی ہاتھوں کو لٹکانا، نیچے چھوڑ دینا. وعلی الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے کہ وہ فرماتے ہیں فی الوضع علی الصدر، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو رکھا جائے گا کہاں؟ سینے کے اوپر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی مرفوع حدیث نہیں، البتہ بعض آثار سے انہوں نے استدلال کیا ہے، جیسے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ، جو ارسال یدین کے قائل تھے. دوسرا مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ تحت سرہ یا علی الصدر کا مسئلہ ہے. اس مسئلے میں ہمارا اختلاف کس کے ساتھ ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف. امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے کہ ہاتھ سینے پر رکھی جائے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، ناک کے نیچے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جس میں وائل ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں عند صدری یا علی الصدر کے الفاظ استعمال ہوئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وائل ابن حجر کی ایک دوسری حدیث میں ہے جو صحیح حدیث ہے کہ تحت سرہ کے الفاظ استعمال ہو چکے ہیں. اب نقلی وجہ بتا رہے ہیں کہ ناک پر یا ناک کے ذرا نیچے ہاتھوں کا رکھنا کیوں زیادہ راجح ہے حنفیہ کے نزدیک. تو فرمایا کہ وَلِأَنَّ الْوَضْعَ تحت سرۃ، ناک کے نیچے ہاتھوں کا رکھنا اقرب الی التعظیم، تعظیم کے زیادہ قریب ہے. وَهُوَ المقصود، اور تعظیم مقصود ہے. اور یہ مقصود کب متحقق ہوگا؟ بوضع الید یا بوضع الیدین تحت السرہ. ثم الاعتماد، پھر ہاتھوں کا ناک کے نیچے رکھنا سنت القیام عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ. شیخین کے نزدیک یہ قیام کی سنت ہے. اور قیام سے مراد کون سا قیام ہے؟ وہ قیام ہے نا کہ جس کے اندر ذکر طویل مسنون ہو. حتی لا یرسل حالت الثناء، ثنا کی حالت میں بھی ہاتھوں کا ارسال نہیں کرے گا. والاصل، اصل یہ ہے، یعنی ایک قاعدہ بتانا چاہتے کہ ان کل قیام فیہ ذکر مسنون، ہر وہ قیام کے جس کے اندر ذکر مسنون طویل ہو. ذکر مسنون تو کس کے اندر ہے؟ جلسے قومی کے اندر بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ طویل نہیں، قصیر ہے. تو فرمایا کہ ہر وہ قیام جس کے اندر ذکر مسنون طویل ہو، یعتمد فیہ، اس کے اندر ہاتھوں کا اعتماد کرے گا، یعنی وضع الیدین علی تحت سرہ کرے گا. وما لا فلا، اور جس کے اندر ذکر مسنون طویل نہ ہونا، اس قیام کے اندر وضع یدین نہیں کرے گا بلکہ ارسال کرے گا. هو الصحیح، یہی درست بات ہے. فیعتمد فی حالت القنوت و صلاۃ الجنازہ، نماز جنازے کی صورت میں کہ اس میں قیام ہوتا ہے نا، اور ذکر طویل اس کے اندر کیا جاتا ہے. اور اسی طرح قنوت بھی کیا ہے؟ ایک ذکر مسنون طویل ہے اور اس میں قیام ہوتا ہے. تو اس صورت میں ارسال یدین نہیں کرے گا، اعتماد یدین کرے گا. وَيُرْسِلُ فِي الْقَوْمَةِ وَبَيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْأَعْيَادِ، عید کی تکبیروں میں اور اسی طرح سے قومے میں جو بعد الرکوع ہوتا ہے نا، اس میں ذکر ہوتا ہے، لیکن ذکر مسنون قصیر ہوتا ہے، مختصر. تو اس کے اندر ارسال کرے گا، ہاتھوں کو نیچے لٹکائے گا. آگے فرمایا کہ جب وہ کیا کرے، ہاتھوں کو رکھ کے تحت سرہ عند الحنفیہ ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ، پھر ثنا پڑے گا
وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے روایت ہے کہ انہ یضم الیہ قولہ، کہ توجیح والا کلمہ بھی اس کے ساتھ ملائے گا، یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وغیرہ الی آخرہ۔ وہ استدلال کرتے کہ لروایت علی رضی اللہ عنہ ان النبی علیہ السلام کان یقول ذالک، کہ نبی علیہ السلام ایسا پڑھتے تھے۔ ولہما طرفین فرماتے کہ یہ نہیں ملائے گا، اور ان کے لیے دلیل کیا ہے؟ روایت انس رضی اللہ عنہ ان النبی علیہ السلام کان اذا افتتح الصلاة کبر وقرأ سبحانک اللہم وبحمدک الی آخرہ، کہ نبی علیہ السلام جب افتتاح کرتے نا تکبیر کہتے تو تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے جو مشہور ثنا ہے، اس کے بعد ولم یزد علی ھذا، کوئی چیز زیادہ نہیں کی، یعنی اس سے زیادہ کسی اور چیز کو نہیں پڑھا۔ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث استدلال کیا ہے تو اس کا کیا محمل ہوگا؟ تو فرمایا کہ وما رواہ، جو روایت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے نا، محمول علی التہجد، وہ تہجد اور نوافل پر محمول ہے۔ وقولہ، اور پھر یہ جو جل ثناؤک کا جو لفظ ہے نا کہ وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ وجل ثناؤک کا جو لفظ ہے نا، یہ کلمہ، یہ جملہ لم یذکر فی المشاہیر، احادیث مشہورہ کے اندر ذکر نہیں، فلا یأتی بہ فی الفرائض، فرائض کے اندر یہ کلمہ نہ لائے، استعمال نہ کرے، اس لیے کہ فرائض کے اندر اصل کیا ہے؟ توقیف ہے، اور توقیف سے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کلمہ مذکور ہو۔ والاولا، اولا تو یہ ہے کہ ان لا یأتی بالتوجہ قبل التکبیر، کہ تکبیر سے پہلے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والا کلمہ بھی نہ پڑھے، یعنی جب نیت کرے نا، نیت کے بعد فوراً تکبیر کہے، تاکہ لیتصل النیت یا لتتصل النیت بھی، کہ نیت تکبیر کے ساتھ ملے، درمیان میں کسی چیز سے فصل واقع نہ ہو۔ هو الصحیح، یہی درست اور ٹھیک بات ہے۔ آگے فرما رہے کہ وَيَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب وہ ثنا پڑھے نا، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والا کلمہ جملہ استعمال کرے گا، پڑھے گا، لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرأت کرنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے تو اس وقت شیطان سے پناہ مانگے۔ معنی اس کا کیا ہے کہ اذا اردت قراءت القرآن، جب قرآن کا پڑھنا آپ چاہیں نا تو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے، اور جب یہ کیا کرے گا؟ الحمد شریف شروع کرے گا، بسم اللہ شروع کرے گا نا، تو اس سے پہلے کیا پڑھتے لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، تو نماز کے اندر بھی ایسا کرے گا۔ والاولا، اولا تو یہ ہے ان یقول، کہ نماز کے اندر یہ کہے اعوذ استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیوافق القرآن، تاکہ استعیذ کا لفظ یعنی باب استفعال سے استعمال کر کے قرآن کریم کے موافق ہو جائے، لیکن اگر باب استفعال سے استعمال نہ کرے، استعاذ استعیذ، بلکہ اس کی جگہ کیا کہے؟ مجرد سے استعمال کرے کہ اعوذ کہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَيَقْرُبُ مِنْهُ، اس سے قریب بنتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، کہ یہ بھی کیا ہے؟ درست ہے۔ ثم التعوذ، پھر جو تعوذ پڑھا جاتا ہے نا، تبع للقراءة دون الثناء، یہ قراءت کتابیں ہیں، ثنا کتابیں نہیں ہیں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ، طرفین کی حلیمات علونا، جس سے پہلے بھی ہم نے تلاوت کی، آیت کے اندر آیا کہ جب قراءت کرنا چاہے نا تو اس وقت آپ کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ پڑھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نماز کے اندر کیا ہے؟ تعوذ نہیں ہے۔ حتی یأتی بہ المسبوق، اسی لیے مسبوق آدمی جس سے نماز کی کوئی رکعت یا جتنی بھی نمازوں سے چھوٹی ہوئی ہو نا، وہ کیا پڑھے گا؟ اعوذ باللہ پڑھے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ یہ ثنا کی تابع نہیں، اور مسبوق جو ہے نا وہ ثنا نہیں پڑھتا، کیا پڑھتا ہے؟ الحمد شریف پڑھتا ہے نا، تو الحمد شریف سے پہلے کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ وغیرہ بھی پڑھے۔ دون المقتدی، مقتدی نہیں پڑھے گا، کیونکہ مقتدی صرف ثنا تک پڑھتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُ عن تکبیرات العید، اور پھر فرمایا کہ اعوذ باللہ جو ہے نا تعوذ، اس کو مؤخر کرے گا عید کی تکبیروں سے، دونوں عیدوں کی تکبیروں سے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ قرات کتابیں ہیں، اور قرات جو ہے بعد میں کی جاتی ہے نا تکبیرات کے بعد، پہلے 3 تکبیروں کے بعد۔
خلافاً لابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بعد ثنا پڑے گا، اور یہ ثنا ہی کی جنس میں سے ہے، کیونکہ ثنا کے اندر دعا ہے نا، تو اعوذ باللہ بھی دعا ہے، لہٰذا ثنا ہی کی طرح پڑے گا، چھوڑے گا نہیں، بلکہ تکبیرات عید سے پہلے پڑے گا۔ صحیح بات وہی ہے کہ جو طرفین نے کہی کہ عید کے تکبیرات سے بعد میں پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ اس نے تکبیر بھی کہی، ثنا بھی پڑھی، تعوذ بھی پڑھا، آگے کیا پڑھے؟ تو فرمایا کہ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس کے بعد تسمیہ پڑھے۔ هَكَذَا نُقِلَ فِي الْمَشَاهِيرِ، اسی طرح نقل کیا گیا ہے مشہور احادیث کے اندر، یعنی نقل فی الاحادیث المشہورہ، فی الاحادیث الشہیرہ، فی الاحادیث المستفیضہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مصلی تسمیہ نہیں پڑے گا، نہ سرن نہ جہرن، اس لیے کہ وہ عائشہ رضی کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے یا قرات تو فوراً الحمدللہ رب العالمین شروع کرتے تھے۔ اس بات کی دلیل ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، اور اصل بات یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے یا نہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک بسم اللہ تو وہ ہے جو سورہ نمل کے اندر ہے، کہ وہ بالاتفاق کیا ہے قرآن کریم کا جز ہے، کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اس کے اندر کسی میں اختلاف نہیں۔ اختلاف اس بسم اللہ میں ہے جو سورت کے شروع میں آئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، یعنی اس کے مذہب کے مطابق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز بھی نہیں اور کسی سورت کا جز بھی نہیں۔ ہاں یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے نا، اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ سورتوں کے درمیان فصل واقع ہو جائے۔ یہ تو اختلاف کا جز ہونے اور نہ ہونے میں۔ اب اختلاف اس میں ہے کہ یہ سورت کا بھی جز ہے یا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کا جز ہے، البتہ ہر سورت کا جز نہیں، بلکہ نازل للفصل بین السور۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ قرآن کریم کا جز ہے نا، اسی طرح ہر سورت کا بھی جز ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی قرآن کریم کا ختم کرے گا نا، جسے رمضان میں لوگ ختم کرتے ہیں، 114 سورتوں کے ساتھ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا ہر سورت کے ساتھ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جز قرآن ہے، اگر کوئی ختم کرے گا نا تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورت کے ساتھ پڑھے گا، اگر نہ پڑھے نا تو ایک آیت کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی۔ اور پھر عام نماز کے اندر کیا حکم ہے؟ تو فرمایا نا کہ عام نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جہری نماز میں جہر کے ساتھ پڑھے اور سری نماز میں سرن پڑھے، مخفی طور پر پڑھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جہرن ثابت ہی نہیں ہے، اگر ثابت بھی ہے نا تو وہ محمول ہے کس بات پر؟ اس بات پر کہ نبی علیہ السلام اس سے تعلیم دینا چاہتے تھے، سکھانے کے لیے کبھی کبھی رسول اللہ نے جہرن تسمیہ پڑھا ہے۔ تو اسی کے متعلق آگے فرما رہے کہ وَيُسِرُّ بِهِمَا، تسمیہ اور تعوذ سرن پڑے گا، لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اربع یخفیہن الامام، چار چیزیں ہیں جس کو امام مخفی طور پر پڑھے گا، وذکر من جملتها، ان میں سے من جملہ بتایا التعوذ والتسمیۃ وآمین، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تحمید۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یجہر بالتسمیۃ عند الجہر بالقراءہ، کہ اگر جہری قرات نہ جہری نمازوں کے اندر جہرن پڑھے گا مقتدی امام دونوں، لما روی ان النبی علیہ السلام جہر فی صلاته بالتسمیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہر کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ نماز میں،
ہم کہتے نا کہ جہر تعلیم کے لیے تھا، یہ کبھی کبھی جہر کرتے دائماً اس پر عمل نہیں کیا. قلنا ہم کہتے ہیں کہ هو محمول علی التعلیم، وہ تعلیم پر محمول ہے، عموم بلوا کے طور پر نہیں تھا. اور نہ دوسرے صحابہ بھی نقل کرتے، نہ جس صحابی سے آپ نے نقل کیا ہے وہ تعلیم پر محمول ہے. اور دوسری بات یہ کہ لأن انس رضی اللہ عنہ اخبر انہ علیہ السلام کان لا یجہر بها، کہ انس کی روایت خبر دی ہے کہ نبی علیہ السلام بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے تھے. ثم عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسن کی روایت فرماتے ہیں کہ انہ لا یأتی بها فی اول کل رکعت کالتعوذ، تعوذ کی طرح ہر پہلی رکعت میں نہیں پڑھے گا، بلکہ صرف کیا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول صلاۃ میں پڑھے بس کافی ہے. وعنہ دوسری روایت اس سے یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے نا کہ انہ یأتی بها احتیاطاً، کہ ہر رکعت میں احتیاطاً پڑھ سکتے اگر بسم اللہ پڑھے سرًا. وهو قولهما، یہی قول کن کا ہے، صاحبین کا قول بھی ہے. ولا یأتی بها بین السورۃ والفاتحۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت اور فاتحے کے درمیان نہیں پڑھے گا، یعنی فاتحے کے ختم پر ولدضالین کے بعد اور سورت کی شروع کرنے سے پہلے درمیان میں نہیں پڑھے گا فصل کے لیے. الا عند محمد رحمہ اللہ، ہاں محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر سری نماز ہونا تو سورت اور فاتحے کے درمیان بسم اللہ ملا سکتا ہے. فإنه يأتي بها في صلاة المخافضة، مخفی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، مگر صحیح بات یہ ہے نا کہ نہ پڑھے. ویسے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مقتدی کے لیے یہ قول بھی کیا ہے کہ اگر مقتدی امام کے پیچھے ہونا تب بھی قرات کر سکتے، اور وہ کہاں کرے گا، سکتات کے اندر کرے گا. لیکن یہ قول کیا ہے، معمول بھی ہی نہیں، متروک ہے. آگے فرمایا ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے بعد فاتحہ شریف پڑھے گا. وسورۃ یا وسورۃ سورت پڑھے گا، او ثلاث آیات، یا سورت کی جگہ 3 آیتیں پڑھے گا، یا ایک آیت طویلہ پڑھے، من ای سورۃ شاء، جس سورت سے بھی چاہے نا اس کی مرضی ہے. پھر اس کے متعلق اختلاف فرما رہے ہیں کہ آیا قرات فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، یا اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس کے اندر علماء کے اختلاف ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے نا معرکۃ الآراء مسائل میں سے ہے، جن مسائل کے اندر علماء اور ائمہ کا اختلاف ہے. اور نماز کے مسائل میں سے اس مسئلے کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. وجہ یہ ہے نا کہ بہت سارے مسائل جواز اور عدم جواز کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، افضلیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، راجح اور عدم راجح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور یہ جو قراءت خلف الامام والا جو مسئلہ ہے نا، یہ جواز اور عدم جواز، وجوب اور تحریم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس مسئلے پر بہت سارے لوگوں نے تصانیف بھی لکھی ہے، اور بہت سارے حضرات نے تشدد سے بھی کام لیا تھا. یہاں تک کہ بعض حضرات کہنے لگے کہ اگر کوئی قرات فاتحہ نہیں کرے گا نا، امام کی پیچھے بھی ہونا یعنی مقتدی ہو، تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح ائمہ حنفیہ میں سے بعض حضرات نے کہا کہ اگر کوئی قرات فاتحہ خلف الامام کرے گا نا تو اس کی نماز مکروہ ہوگی. اور غیر مقلدین حضرات تو اس مسئلے کے اندر یہ تشدد کرتے ہیں نا کہ جو قرات فاتحہ نہ کرے خلف الامام بھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی. صحیح بات اس کے متعلق یہ ہے نا کہ قرات فاتحہ خلف الامام جو ہے، جہری نماز ہونا یا سری نماز ہو، حنفیہ کی نزدیک مکروہ تحریمی ہے. اگر کوئی نماز پڑھے گا امام کی پیچھے، چاہے وہ جہرن نماز ہو یا سرن، اگر قرات فاتحہ کرے گا نا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرات فاتحہ خلف الامام جہری اور سری دونوں نماز میں واجب ہے. قرات فاتحہ خلف الامام کرے گا، اگر نہیں کرے نا نماز نہیں ہوگی.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی قائل ہے کہ جہری نماز کے اندر قرات فاتحہ خلف الامام واجب نہیں۔ پھر اس کی مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایت کے اندر اس نے فرمایا کہ فاتحہ خلف الامام پڑھنا مکروہ ہے، بعض کے اندر فرمایا کہ جائز ہے، بعض کے اندر استحباب کا قول کیا۔ سری نماز میں اس سے 3 روایتیں آئی ہیں، ایک روایت میں واجب ہے، دوسری میں مستحب ہے، تیسری میں مباح ہے۔ پھر اختلاف اس میں ہے کہ اگر ایک شخص فاتحہ پڑھے نا، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھے منفرد ہو یا امام ہو، لیکن کیا کرے سورت چھوڑے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا ایک رکن بنتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی پورا قرآن بھی پڑھے نا، الحمد سے الناس تک، مگر فاتحہ نہ پڑھے نا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاتحہ جو ہے رکن بنتا ہے۔ حنفیہ حضرات کے ہاں مطلق قرات رکن ہے، فرض ہے، البتہ فاتحہ شریف کا محمل وجوب کے واجب ہے۔ اگر کوئی فاتحہ چھوڑے گا نا سورہ فاتحہ تو اس نے گویا واجب چھوڑ دیا، اس کے لیے سجدہ سہو کرے گا، ہاں نفس نماز اس کی ہو گئی۔ ہاں اگر کوئی فاتحہ بھی چھوڑے اور کوئی اور سورت بھی ساتھ نہ ملائے نا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے عبادہ بن صامت رضی کی روایت سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ فاتحہ آپ پڑھے، اگر کوئی نہ پڑھے گا نا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ روایت جو ہے نا مختلف طریقوں سے آئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کا ہم ایک مختصر جواب یہ دیتے ہیں نا کہ اس روایت میں صرف فاتحے کا ذکر نہیں، بلکہ اس روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں نا کہ وہ سورۃ معہا کے الفاظ آئے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معہا۔ تو اس سے معلوم ہوا نا کہ مطلق قرات کی طرف اشارہ ہے کہ مطلق قرات جو نہ کرے نا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض روایت میں فصاعدا کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہے، معنی کیا بنے گا کہ نماز اس کی نہیں ہوگی جو قرات فاتحہ نہ کرے اور اس کے ساتھ مزید تلاوت یعنی سورت، فصاعدا سے سورت ہی مراد ہوگی۔ تو لہذا معنی اس کا یہ بنا جو کہ قرآن کریم میں ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے جو تمہارے لیے متیسر ہو، آسان ہو پڑھو۔ تو مطلق قرات قرآن کریم کی وجہ سے فرض ہوئی۔ ہاں فاتحہ شریف کا محمل ہم وجوب قرار دیتے ہیں اور اس کو ہم فرض قرار نہیں دے سکتے، ورنہ خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ پر زیادتی آئے گی، اور خبر واحد کی وجہ سے کتاب اللہ کی کسی آیت کو مقید کرنا یا مخفف کرنا یا اس کے اندر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرات حنفیہ آیت قرآنی سے استدلال کرتے ہیں کہ جب قرات کی جاتی ہونا تو اس وقت آپ کچھ نہ پڑھیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے نا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ممنوع ہے، ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ انصات اور استماع کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات حنفیہ ان مختلف دلائل کے اپنے اپنے محمل بتاتے کہ ہر دلیل کا اپنا اپنا محمل ہے، خلط کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ اس صورت پر محمول ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدی خاموش رہے گا، کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے نا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے عبادہ بن صامت کی نقل کی کہ جو قرات فاتحہ نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس کو ہم حمل کرتے ہیں اس صورت پر کہ جب نماز پڑھ رہا ہو منفردن یا امامن، امام ہو یا منفرد اس کے لیے واجب ہے۔ اگر مقتدی ہونا تو اس سے ایک دوسری حدیث کی وجہ سے مستثنا ہے، کیونکہ قراءۃ الامام لہ قراءہ،
کہ جو کسی کا مقتدی ہونا تو امام کی قرات اس کے لیے کیا ہے کافی ہے، کیونکہ امام قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جب نمائندہ کی صورت ہونا تو پورے لوگ گفتگو نہیں کرتے بلکہ نمائندہ جو ہے کیا کرتا ہے قوم کی طرف سے گفتگو کرتا ہے، تو اسی طرح امام قرات کرے گا باقی لوگ خاموش رہیں گے۔ اور فقرؤ ما تیسر من القرآن کا محمل ہمارے ہاں یہ ہے کہ مطلق قرات فرض ہے، اور مطلق قرات اس وقت بھی متحقق ہوتی ہے کہ فاتحہ شریف پڑھے سورت چھوڑے، یا سورت چھوڑے فاتحہ پڑھے، یا دونوں پڑھے تب بھی متحقق ہے۔ ہاں ان دونوں میں سے کسی ایک کا چھوڑنا اس بات کی کیا ہے باعث ہے کہ اس کا ایک واجب ترک ہوا، جس کے لیے سجدہ سوا کرے گا، اگر سجدہ سوا چھوڑے تو پھر اعادہ واجب ہے، مگر نفل نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے متعلق فرمایا کہ فقراءۃ الفاتحۃ لا تتعین رکنا عندنا، قرات فاتحہ کا پڑھنا حنفیہ کے نزدیک رکن کے طور پر متعین نہیں کیا رکن ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی وجوب ثابت ہوتا ہے، واجب ہے۔ وَقَذَا ضَمُّ السُّورَةِ إِلَيْهَا، اسی طرح سورت کا ملانا اس کے ساتھ کہ یہ کوئی رکن فرض نہیں بلکہ صرف واجب ہے، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ فی الفاتحہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے ہمارے ساتھ یہ اختلاف ثابت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرات فاتحہ رکن ہے، نہیں پڑھے گا نا نماز نہیں ہوگی، اگرچہ بہت ساری دوسری چیزیں یا دوسری صورتیں یا آیتیں پڑھے۔ ولمالک رحمہ اللہ فیہما، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارا اختلاف دونوں میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر فاتحے کے ساتھ سورت نہ ملائے نا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ لہو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پیغمبر علیہ السلام کا یہ قول ہے، قولہ علیہ السلام لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وسورۃ معها، کہ نماز نہیں ہوگی جو شخص نہ پڑھے فاتحہ اور سورت، یعنی دونوں نہ پڑھے۔ وللشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے یہ دلیل ہے قولہ علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی مگر فاتحہ کے ساتھ، یعنی فاتحے کا پڑھنا فرض ہے۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں نا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جو دلیل نقل کیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے، یہاں پر لا جو ہے نا لا یہ نفی جنس نہیں، یہاں پر جنس کی نفی کے لیے سمانا مراد نہیں کہ بالکل نماز ہی نہیں ہوگی، نفس نماز ہی باطل ہوگی، معنی یہ ہے نا کہ صلاۃ کاملہ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نماز کو کامل کرنا چاہتا ہے نا تو پھر فاتحہ پڑھے، فاتحہ کے بغیر نماز خداج ہوگی۔ اور اس بات کی دلیل کہ صرف مطلق قرات فرض ہے اور فاتحہ واجب ہے تو وہ یہ ہے کہ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى، ہمارے لیے دلیل اللہ رب العزت کا یہ قول ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ما جو ہے عموم کے لیے ہے، یہ عموم اس صورت میں بھی ثابت ہوگا کہ کوئی اور صورت پڑھے، اس سے بھی ثابت ہوگا کہ فاتحہ پڑھے، اس سے بھی ثابت ہوگا کہ دونوں پڑھے۔ وَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، اب اس آیت پر زیادتی کرنا مذکور دلیل سے عبادہ بن صامت رضی کی حدیث یا کسی اور حدیث کی وجہ سے بخبر الواحد جو کہ خبر واحد ہے تو لا یجوز، یہ درست نہیں، کیونکہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ تخصیص جو ہے نا خبر واحد کے ذریعے یا خبر واحد کے ذریعے تقیید کا کرنا، زیادتی کرنا جائز نہیں۔ زیادتی کے لیے یا تقیید کے لیے یا تخصیص کے لیے مساوی دلیل ہونی چاہیے، اور یہ جو دلیل ہے نا یہ ظنی ثبوت قطعی دلالہ ہے، جبکہ قرآن کریم کی آیت فقرؤ ما تیسر من القرآن قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہے۔ ہاں اتنا ہم کریں گے نا کہ ہر دلیل کو اپنے محمل پر حمل کریں گے اور تمام دلائل حنفیہ کی نزدیک معمول بہا بن جائیں گے، کوئی دلیل جو ہے ہمارے ہم متروک نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ لیکن نہ ہو، مگر بات یہ ہے نا کہ یوجب العمل، زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے عمل واجب ہوگا۔ عمل کا کیا معنی؟ یعنی یہ واجب ہے صرف عملا، عقیدتاً واجب نہیں، یعنی کیا ہے وجوب کا درجہ ہے، فرض کا درجہ نہیں جو قطعی ہے۔ فقلنا بوجوبہما، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے نا کہ فاتحہ بھی واجب ہے، اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ ہاں نفس قرات فاتحے سے بھی ثابت ہوتی ہے، کسی اور سورت سے بھی۔ یہ تھا قرات فاتحہ میں اختلاف۔ بساری حنفیہ کی نزدیک فیصلہ یہ ہے نا کہ اگر امام ہو دونوں پڑھے، منفرد ہو دونوں پڑھے، یعنی سورت بھی
فاتحہ بھی. ہاں مقتدی ہونا تو پھر کچھ بھی نہ پڑھے امام کے پیچھے. فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ آگے فرمائے کہ جب امام وَلَا الضَّالِّينَ کہے نا یعنی فاتحہ ختم کرے تو قال آمین اس کے بعد آمین کہے. وَيَقُولُهَا الْمُؤْتَمُّ مقتدی بھی کہے لقوله علیہ السلام اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا جب امام آمین کہے نا آپ بھی آمین کہو. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. ولا متمسک لمالک رحمہ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس حدیث سے دلیل نہیں بنتی فی قول علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کا قول ہے کہ اذا قال الامام ولا الضالین کہ جب امام ولا الضالین کہے نا تو فقولوا آمین صرف آپ آمین کہے. یعنی وہ تقسیم کرنا چاہتے کہ مقتدی کا وظیفہ آمین ہے اور امام کا وظیفہ کیا ہے ولا الضالین تک ہے. من حیث القسمت تقسیم کرتے ہیں لأنه قال فی آخرہ اس لیے کہ دوسرے حدیث میں بھی تو آیا ہے آخر کے اس حدیث کے آخر میں ہے کہ فإن الامام یقولها کہ امام بھی کیا کہتا ہے آمین کہتا ہے لہذا امام بھی پڑھ سکتا ہے. قال آگے فرماتے کہ وَيُخْفُونَهَا امین کو ہمارے مذہب کے مطابق مخفی پڑھیں گے. لما روینا من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس لیے کہ پہلے بھی ہم نے ابن مسعود نے کی حدیث ذکر کی تھی کہ 4 چیزیں مخفی پڑھی جائے گی جن میں امین بھی داخل تھی. وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ اور آمین جو ہے دعا ہے اس لیے اس کا کیا معنی ہے کہ استجب لنا کہ ہماری دعا قبول کیجئے یا اللہم امنا بخیر کہ ہمارے ساتھ خیر کا قصد کیجئے. تو فیکون مبناہ علی الاخفاء تو لہذا اس کی بنا کس پر ہوگی اخفاء پر یعنی مخفی کرنا کیا ہے اولا ہے اور راجح ہے اور زیادہ جو ہے قبول کے لائق ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. آگے فرماتے کہ آمین کے اندر تلفظ کی کیا صورت ہے فرمایا کہ مد کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے آمین کہ آمین کہے اور قصر بھی جائز ہے کہ صرف کہے آمین. ہاں تشدید جو ہے نا اس کے اندر خطائے فاحش ہے یعنی لحن جلی ہے درست نہیں. والمد والقصر فيه وجهان مد کے ساتھ پڑھنا اور قصر کے ساتھ پڑھنا دونوں طرح درست یعنی دو لغتیں ہیں. والتشدید فيه خطأ فاحش تشدید کے ساتھ پڑھنا کہ آمین یہ کیا ہے خطا فاحش ہے. خطا فاحش کا کیا معنی یعنی لحن جلی ہے نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی ہاں معنی کے اندر کیا آتا ہے فساد آتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر جو دوسری جگہ کلمہ استعمالی کا والا آمین البیت الحرام الگ ہے یہ الگ ہے. قال آگے فرمائے کہ ثم یکبر جب وہ امین کہے نا امین کے بعد کیا کرے سورت پڑھے پھر اس کے بعد کیا کرے اللہ اکبر کا ہی ویرکع رکوع میں جائے. وفی الجامع الصغیر جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ویکبر مع الانحطاط کہ جھکنے کے ساتھ کیا کرے تکبیر ملا یعنی جھکتی ہوئی تکبیر کہے یہی راجح ہے. لأن النبی علیہ السلام یکبر عند کل خفض ورفع کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہتے نا ہر جھکتے میں اور ہر اٹھتے میں. پھر آگے فرمایا کہ اللہ اکبر کا کلمہ یا جملہ کس طرح پڑھا جائے تو فرمایا کہ وَيَحْذِفُ التَّكْبِيرَ حَذْفًا حذف کا معنی کیا ہے ڈیلیٹ کرنا یعنی مختصر کرنا کاٹنا. تو تکبیر کے اندر حذف کرے گا حذف کا کیا معنی یعنی قصر کرے گا. قصر کا کیا معنی حمزے کو مد کے ساتھ نہیں پڑھے گا قصر کے ساتھ پڑھے گا کیونکہ لأن المد فی اوله خطأ من حیث الدین کہ شروع میں حمزے کے اندر مد کرنا کہ مثلا کہے اللہ اکبر تی دین کے اعتبار سے کیا ہے خطا ہے یعنی عقیدے کے اعتبار سے خطا ہے کیونکہ یہ کیا ہے استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کا کیا معنی کہ کیا اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے. یہ تو سوال ہو حالانکہ یہ بات تو ثابت و محقق ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے لیکن استفہام ان کی استفہام ہے اور استفہام کے معنی میں کیا ہے خطا ہے عدم تیقن کی دلیل ہے. تو عدم تیقن سے بچنے کے لیے کیا پڑے گا اللہ اکبر پڑے گا قصر کے ساتھ. وفی آخرہ اور
اور آخر کے اندر با کو تعویل کرنا کہ مثلا یہ کرے کہ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے من حیث اللغة، لغت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، کہ مد کی جگہ نہیں، کیونکہ یہ معنی پھر غلط ہو جاتے ہیں۔ افعال کا صیغہ پڑھنا چاہیے اس میں تفضیل کا، اور اکبار جو ہے نا یہ صیغہ اس میں تفضیل نہیں۔ آگے فرمائے کہ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، جب رکوع میں جائے نا تو ہاتھوں کے ذریعے گھٹنوں کو پکڑے، مضبوطی سے ہاتھ لگائے، وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور ہاتھ کی انگلیاں کھولے، یعنی تفریج کرے، تفریج کے ذریعے زیادہ امکان، زیادہ اعتماد ثابت ہوگا۔ لقوله علیہ السلام لانس رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اذا رکعت فضع یدیک علی رکبتیک، جب آپ رکوع میں جائیں نا تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، وفرج بین اصابعک، اور ہاتھ کی انگلیاں کھولے رکھے، تفریج کرے۔ ولا يندب الى التفریج الا فی هذه الحالة، صرف رکوع کی حالت میں تفریج مستحب مندوب ہے، دوسری حالت میں غیر مندوب ہے۔ رکوع کی حالت میں کیوں مندوب ہے، کیوں مستحب ہے؟ تو فرمائے کہ لیکون امکن من الاخذ، تاکہ مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ سکے، زیادہ احکام ہو۔ ولا الى الضم الا فی حالت السجود، اور سجدے کی حالت میں انگلیوں میں صرف ضم مستحب ہے، دوسری حالت میں ضم مستحب نہیں۔ وفی ما وراء ذلك، سجدے کے علاوہ دوسری حالتوں میں جیسے کہ تشہد کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، تو یترک علی العادت، اپنی عادت پر انگلیوں کو چھوڑے، نہ تفریج کرے اور نہ انضمام کرے۔ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، آگے فرمایا کہ رکوع کے اندر پیٹھ کو پھیلائے گا، پشت کو پھیلائے گا، کمر کو، لأن النبی علیہ السلام کان اذا رکع بسط ظهره، پیٹھ پھیلاتے تھے یعنی سیدھی کرتے تھے۔ سیدھی کرنے کا کیا معنی کہ پیٹھ، سر اور سرین بالکل برابر ہو۔ ولا يرفع رأسه، تو سر کو اونچا کرتے تھے، اوپر کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ ولا ينكسه، باب ضربات ہے کہ نہ سر کو نیچے کرتے تھے۔ لأن النبی علیہ السلام کان اذا رکع، کہ نبی علیہ السلام جب رکوع کرتے نا تو لا يصوب رأسه، نہ تو سر کو نیچے کرتے تھے، ولا يقنعه، اور نہ اٹھاتے تھے۔ ويقول، اور پھر کہے گا منفرد ہو یا امام ہو یا مقتدی ہو، آگے رکوع کے اندر کیا کہے گا؟ سبحان ربی العظیم ثلاثا، 3 مرتبہ کہے گا۔ 3 مرتبہ کہنے کا حکم امام کے لیے ہے کہ امام اس سے زیادہ نہ پڑھے تاکہ لوگوں کے لیے نماز بھاری نہ بنے۔ وذالک ادنا ہو، یہ کمال کا ادنا درجہ ہے۔ لقوله علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رکع احدکم، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے نا تو فلیقل فی رکوعہ سبحان ربی العظیم ثلاثا، رکوع کے اندر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے۔ وذالک ادنا ہو، اور یہ ادنا درجہ، ادنا درجے کا کیا معنی؟ یعنی ادنا کمال الجمع، کہ جمع کے افراد تو زیادہ ہوتے ہیں نا لیکن 3 جو اس کا ادنا درجہ ہے، تو کمال کا ادنا درجہ 3 سے متحقق ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر مقتدی کیا ہو، مقتدی اس سے زیادہ پڑھ سکے جیسے یا منفرد ہو تو تعداد میں زیادہ بھی پڑھ سکتے، 5 7 9 11 وغیرہ۔ فرمایا کہ جب رکوع اس نے مکمل کیا نا تو رکوع کے بعد کیا کرے گا؟ ثم يرفع رأسه، اس کے بعد سر اٹھائے گا تسمیع کے لیے، ويقول، کہے گا سمع اللہ لمن حمد، سمع اللہ لمن حمد، اللہ سن رہے اس شخص کی ثنا جو اللہ کی تحمید بیان کر رہے، حمد بیان کر رہے۔ ويقول المؤتم، مقتدی کہے گا ربنا لك الحمد۔ ولا يقول الامام عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ امام جو ہے نا ربنا لك الحمد نہیں پڑھے گا۔ وقال، صاحبین نے فرمایا کہ یقولها فی نفسه، کہ امام بھی پڑھے گا لیکن خفیتاً پڑھے گا۔ اور دلیل صاحبین اس سے دیتے ہیں کہ لما روا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ ان النبی علیہ السلام کان یجمع بین الذکرین، کہ نبی علیہ السلام سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد دونوں ذکروں کو جمع کرتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ غالب احوال پر مقبول ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، کبھی کبھی نبی علیہ السلام ایسا جمع کرتے تھے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ دیتے کہ وَلِأَنَّهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ، کہ امام نے دوسرے کو ابھارا ہے پڑھنے پر، دوسرے کو ترغیب دی ہے، تحریض دی ہے، تو فَلَا يَنْسَ نَفْسَهُ،
تو اپنے آپ کو کیوں بھولے؟ اتأمرون الناس بالبر کے حکم میں عمومی طور پر داخل ہو جائے گا، تو ایسا نہ کرے بلکہ خود بھی پڑھے نا۔ جب یہ تسمیع پڑھے گا تو تسمیع کے ذریعے سے دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں، جب ترغیب دے رہے تو خود بھی پڑھے۔ امام پھر کیا فرماتے کہ نہیں، صرف ربنا لک الحمد مقتدی پڑھے گا اور سمع اللہ لمن حمد صرف امام پڑھے گا۔ ہاں اگر منفرد ہونا تو پھر دونوں پڑھے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کا یہ قول اس کے لیے مستدل ہے کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام تسمیع پڑھے نا تو قول ربنا لک الحمد، آپ لوگ تحمید پڑھے۔ اور یہ قسمت کی دلیل، تقسیم کی دلیل ہے کہ وظیفہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، اشتراک اس میں نہیں ہے۔ هذه قسمت نے کیا ہے، تقسیم ہے نا، اور تقسیم کے اندر اشتراک کیا ہے، تقسیم کے لیے اشتراک منافی ہے۔ وَأَنَّهَا، اور یہ جو تقسیم ہے نا تنافی الشرکت، شرکت کی منافی ہے، لہذا مقتدی تحمید پڑھے، امام تسمیع پڑھے، ہاں منفرد ہو تو دونوں پڑھے۔ اور آگے دلیل یہ دیتے کہ وَلِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِالتَّسْمِيعِ عِنْدَنَا، اسی لیے تو مقتدی تسمیع بھی نہیں پڑھتا نا۔ اگر اشتراک ہوتا نا تو پھر مقتدی کے لیے صرف تحمید کا حکم کیوں ہے، دونوں پڑھ لیتا، حالانکہ جب دونوں نہیں پڑھتا تو اس بات کی دلیل ہے کہ تقسیم کا وظیفہ ہے۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف فرما رہے کہ تسمیع پڑھے گا مقتدی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ امام ربنا لک الحمد نہ پڑھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وَلِأَنَّهُ يَقَعُ تَحْمِيدُهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي، کہ اگر امام پڑھے گا نا تو اس کی تحمید مقتدی کی تحمید کے بعد واقع ہو جائے گی، وَهُوَ خِلَافُ مَوْضُوعِ الْإِمَامَةِ، یہ تو امامت کے خلاف بات ہے نا۔ امامت میں کیا باتیں ہوتی کہ جو چیز امام پہلے پڑھے اس کے بعد مقتدی کی تحمید واقع ہو جائے۔ امامت کا تقاضا یہ ہے کہ مقتدی سے پہلے پڑھے، اگر بعد میں پڑھے گا نا تو موضوع امامت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ امامت کے لیے بات وضع کی گئی ہے، مقرر کی گئی کہ اس کی ہر چیز پہلے ہونی چاہیے، پہلے ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے جو صاحبین نے نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی کی حدیث؟ تو فرمائے کہ اس حدیث کا محمل الگ ہے، وہ یہ ہے کہ وما رواہ، جو روایت وما روایاہ یا وما رواہ، جو دلیل حضرت ابو ہریرہ کی صاحبین نے نقل کی نا، محمول علی حالت الانفراد، وہ انفراد کی حالت پر محمول ہے۔ والمنفرد یجمع بینہما، اور منفرد تو صحیح مذہب کے مطابق دونوں ذکر کو جمع کرے گا، فی الاصح ہے صحیح روایت اور صحیح مذہب کے مطابق۔ وَإِنْ كَانَ يُرْوَى الْاكْتِفَاءُ بِالتَّسْمِيعِ، اگرچہ یہ بھی روایت کیا گیا ہے، یا وَإِنْ كَانَ يَرْوِي الْاكْتِفَاءَ، اگرچہ وہ نقل کر رہے ہیں کہ اکتفا کرے کس پر، تسمیع پر۔ وَيَرْوِي یا وَيُرْوَى، یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ بالتحمید، صرف تحمید پر اکتفا کرے۔ ایک اور بات بھی جواب کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ حضرت سے اب امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے نا، مقتدی اس کے بعد ربنا لک الحمد کہے تو ایسا سمجھ لے گویا کہ مقتدی نے الحمد شریف پڑھ لی۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی احسان نیکی کے کام پر دلالت کرنے والا یا داعی ایسا ہے گویا کہ اس نے کام کیا۔ تو امام جب تسمیع کہے نا تو گویا اس نے دعوت دی مقتدیوں کو کہ آپ لوگ ربنا لک الحمد پڑھے، تو امام دال ہوا، داعی ہوا تحمید کی طرف، تو گویا کہ اس نے ادا کیا۔ تو فرما رہے کہ والامام بالدلالۃ علیہ، امام دعوت کی وجہ سے، دلالت کی وجہ سے تحمید پر ایسے ہے گویا کہ آتا بھی معنی، گویا کہ اس نے بھی تحمید پڑھی ہے۔ جب ایسا ہے تو لہذا صرف تسمیع پر اکتفا کرے، تحمید اس کے لیے معنی ادا شمار کی جاتی کہ اس نے گویا ادا کہ اس کا ثواب اس کو ملے گا، اس لیے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ۔